اقبال نے کہا یہ خاکہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے دل سے نکال دو، دے کر فکر الگ کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ روح محمد کیا تھی؟ یہ روح محمد میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، میرے نبی کی محبت پر اپنا جان مال تن من دھن سب کچھ لٹا دینے کا نام یہ روح محمد ہے۔ کہ دشمن اب میدان جنگ میں تیرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اس پوزیشن میں نہیں ہے، وہ تو تیرے ساتھ نظریاتی جنگ کر رہا ہے، وہ تصوراتی جنگ میں تیرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آج اس پرفتن دور میں مسلمانوں کو بالعموم اور نوجوانوں کو بالخصوص، ہر یکسر کو بالخصوص، آج اس پرفتن دور میں جتنے خطرات ہیں، اسلام کی 1400 سالہ زندگی میں پہلے اس طرح کے خطرات نہیں تھے۔ 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پہلے یہ خطرات نہیں تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 13990، اللہ کے محبوب نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، یاتی علی الناس زمان، مایا کہ دنیا والوں سن لو، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا۔ یا رسول اللہ کیسا زمانہ آئے گا؟ فرمایا یصبح الرجل مؤمنا، ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک بندہ صبح ہوگی تو وہ پکا مومن ہوگا، ویمسی کافرا، یا شام ہوگی تو وہ پکا مومن کافر ہو چکا ہوگا، ویمسی مومنا، اگر وہ شام کو پکا مومن ہے تو یصبح کافرا، صبح ہوگی تو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یا رسول اللہ اتنا خطرناک محبوب نبی نے فرمایا ہاں اتنا خطرناک زمانہ ہوگا، یا رسول اللہ وہ زمانہ اس کی نشاندہی فرما دیں، اتنی جلدی کفر کیسے پھیل جائے گا؟ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کفر فتنے کی شکل اختیار کر جائے گا، کفر جو ہے وہ فتنے کی شکل اختیار کر جائے گا۔ بظاہر تبادہ اسلام کا اوڑا ہوگا، بظاہر تبادہ حق کا اوڑا ہوگا، بظاہر تبادہ تحقیق اور ریسرچ کا اوڑا ہوگا، لیکن اس کے در پردہ اور پسے پشت اس کے اندر جو ہوگا وہ کفر ہی کفر ہوگا اور اسلام سے خروج ہوگا۔ فرمایا کہ ایسے زمانے کے اندر فرمایا کہ جس نے حق کے دامن کو تھامے رکھا اس کا ایمان بھی سلامت رہا، اس کے اعمال بھی سلامت رہے۔ تو آج میرے نوجوانوں، آج وہ وقت آ گیا، آج جس دور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہی وقت ہے اور یہ وہی زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی بشارت دی تھی۔ آپ دیکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ اپنے بچپنے کی طرف ذرا جائیں، اپنی جوانی کے زمانے کو ذرا یاد کریں۔ اس وقت اگر ایک علاقے کی خبر کسی دوسرے علاقے میں، ایک شہر کی خبر دوسرے شہر میں جب بھیجنی ہوتی تھی اس کے لیے کئی دن لگ جایا کرتے ہیں، رکے جایا کرتے، لیٹرز آیا کرتے، پیغامات جایا کرتے تھے۔ آج سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، سوشل میڈیا نے اس کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا، گلوبل ولیج بن گئی پوری دنیا۔ مشرق کی خبر ایک لمحے کے اندر، صرف ایک بٹن پریس کرنے کی ضرورت ہے، ایک لمحے کے اندر مشرق کی خبر مغرب میں جا رہی ہے۔ ایسٹ ٹو ویسٹ جو نیوز ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ مسافتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے جب کمیونیکیشن اتنی فاسٹ ہو گئی ہے اور اتنی تیز ہو گئی ہے تو پھر ایک بندہ گھر کے کمرے میں بیٹھا ہوا اپنا نظریہ، اپنی تھنکنگ، اپنی سوچ دنیا کے دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو اسے لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہوائی جہاز پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے لمبی ٹریولنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ موبائل آپ کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیے اپنی تھنکنگ، اپنی سوچ، اپنے میسج اور پیغام کو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پیغام پہنچا دیتا۔ اور دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ وہی مسلمان جو دنیا کے 4200 مذاہب میں سے اکلوتا مذہب اسلام ہے، اور دنیا کے وہ مسلمان کہ جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور دنیا کے وہ نوجوان مسلمان کہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کو میں اکثر یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ جب قائد اعظم نے پورے پاکستان کا سٹرکچر بنا لیا تھا، علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے کہا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ محمد علی جناب پاکستان کا خاکہ تو بن گیا، ملک بھی بعد سے وجود میں آ جائے گا، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ہر ملک کا کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے، انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور اس کے رول آف لا ہوتے ہیں۔ ملک پاکستان بنے گا تو اس کے رول آف لا کیا ہوگا، انسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ جس قوم کے پاس اللہ کا قرآن ہو اسے
سے قانون کی ضرورت ہے۔ آج اسی قرآن سے ہم دور ہو گئے۔ جتنا زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے سے دور ہوتا جا رہا ہے، اتنا زیادہ وہ دنیا کے فتنوں کے اندر مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کی طرف اس نے رجوع کیا ہوتا تو پھر آج اس کے پھٹنے کے اتنے چانسز موجود نہ ہوتے جتنے آج چانسز بن چکے۔